بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ پر خدا کی سلامتی، رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ عشاء کی نماز کے بعد یا وہابو کو اس طرح پڑھ لو، آپ کے نصیب کے بند تالے کھل جائیں گے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ وظیفے کام نہیں کرتے، وہ یہ وظیفہ کر کے دیکھ لیں، مقدر اور نصیب کا ستارہ چمک جائے گا، ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ دنیا کی اس ناپائیدار زندگی میں انسان کو سب سے زیادہ جس چیز کی تلاش ہوتی ہے وہ ہے سکون، رزق اور حفاظت۔ یہ تین چیزیں ایسی ہیں جنہیں انسان شعوری یا لاشعوری طور پر دن رات تلاش کرتا ہے۔ بعض لوگ مال و دولت میں سکون ڈھونڈتے ہیں، کچھ لوگ شہرت میں راحت تلاش کرتے ہیں، اور کچھ طاقت اور اختیار میں تحفظ کی آس رکھتے ہیں۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ نہ دولت انسان کو دل کا سکون دے سکتی ہے، نہ شہرت اسے روحانی اطمینان عطا کر سکتی ہے، اور نہ ہی طاقت اسے دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھ سکتی ہے۔ اگر دنیا کی کوئی چیز ان تینوں نعمتوں کی ضمانت دیتی ہے تو قارون جیسا مالدار کبھی زمین میں نہ دھنسایا جاتا، فرعون جیسا حکمران کبھی دریا میں غرق نہ ہوتا، اور نمرود جیسا بادشاہ کبھی مچھر سے ہلاک نہ کیا جاتا۔ ان واقعات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہر شے کا اختیار صرف اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ وہی دلوں میں سکون اتارتا ہے، وہی رزق کے دروازے کھولتا ہے، وہی دشمنوں کے شر سے حفاظت فرماتا ہے۔ محترم ناظرین، جب انسان کی زندگی میں مصیبت آتی ہے تو وہ ہر دروازے پر دستک دیتا ہے، ہر وسیلہ تلاش کرتا ہے، ہر شخص سے مدد مانگتا ہے، لیکن جب اسے کہیں سے قرار نہیں ملتا تو آخرکار وہ رب کی طرف لوٹتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اصل کامیابی وہی ہے جب انسان بغیر مجبور ہوئے خود کو رب کے در پر جھکا دے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، یعنی جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق عطا کرتا ہے جہاں اس کا ذہن و گمان بھی نہیں ہوتا۔ ناظرین محترم، اللہ کا ڈر صرف ظاہری پرہیزگاری کا نام نہیں، بلکہ دل کی اس کیفیت کا نام ہے جو انسان کو اللہ کی طرف پلٹنے پر مجبور کر دے۔ جب کوئی شخص رب کے سامنے روتا ہے، اس سے اپنی بے بسی کا اظہار کرتا ہے، اپنی کمزوری تسلیم کرتا ہے، تب رحمت الہی جوش میں آتی ہے اور بند دروازے کھلنے لگتے ہیں، دل کا سکون نصیب ہوتا ہے، دشمنوں کے شر سے نجات ملتی ہے، بے برکتی ختم ہوتی ہے، رزق میں روانی آتی ہے، اور سب سے بڑھ کر دل اللہ کی یاد میں مہکنے لگتا ہے۔ محترم ناظرین، ہر عمل سے پہلے نیت درست کرنا ضروری ہے، کیونکہ نیت ہی وہ چیز ہے جو ایک معمولی عمل کو عظیم عبادت بنا سکتی ہے۔ ایک دعا، ایک تسبیح، ایک آیت جب یقین اور اخلاص سے ادا کی جاتی ہے تو وہ آسمانوں کو چیرتی ہوئی عرش الہی تک پہنچتی ہے۔ اس لیے ہم جب بھی کوئی عمل کریں تو یہ یاد رکھیں کہ ہماری نیت صرف اللہ کی رضا ہو، صرف اس کی قربت ہو، اور کوئی دنیاوی مقصد اس نیت پر غالب نہ آئے۔ محترم ناظرین، جب ہم ذکر الہی کی بات کرتے ہیں تو بعض لوگوں کے ذہن میں فوراً خیال آتا ہے کہ کیا چند کلمات پڑھنے سے حالات بدل جاتے ہیں؟ تو ان کے لیے جواب یہ ہے کہ ہاں، جب وہ کلمات اللہ کے وعدوں پر ایمان رکھتے ہوئے پڑھے جائیں تو وہ نہ صرف حالات بدلتے ہیں بلکہ تقدیریں بھی پلٹ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ادعونی استجب لکم، یعنی مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ یہ کسی عام انسان کا وعدہ نہیں، یہ رب کائنات کا اعلان ہے، اور جب رب اعلان کر دے تو اس کی مخالفت کوئی نہیں کر سکتا۔ ہمارے اکابرین، اولیاء اللہ اور علماء نے ایسے بے شمار وظائف بتائے ہیں جن سے نہ صرف دلوں کو سکون ملا بلکہ لوگوں کی زندگیوں میں ایسی تبدیلی آئی کہ وہ مثال بن گئے۔ ان وظائف میں سب سے اہم چیز استقامت ہے، کیونکہ بعض لوگ ایک دن عمل کرتے ہیں اور پھر چھوڑ دیتے ہیں، پھر شکوہ کرتے ہیں کہ فائدہ نہیں ہوا۔ یاد رکھیں کہ عمل کے نتائج صبر سے جڑے ہوتے ہیں۔ ایک بیج بو کر اگر کوئی کل درخت چاہے تو وہ دیوانہ کہلائے گا، لیکن جو پانی دیتا رہے، انتظار کرتا رہے، یقین رکھے، اس کے لیے درخت سایہ بھی دیتا ہے، پھل بھی دیتا ہے اور پناہ بھی دیتا ہے۔ محترم ناظرین، اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسا عظیم اور طاقتور عمل بتانے جا رہی ہوں جو قرآن کے نور سے چمکتا ہے، حدیث کی خوشبو سے مہکتا ہے اور اللہ کے فضل سے برکتوں کا خزانہ بن جاتا ہے۔ لیکن اس عمل سے پہلے ہم آپ کو اس یقین کی طرف لے جائیں گے جو ہر وظیفے کی روح ہے، کیونکہ یقین کے بغیر عمل صرف الفاظ کا مجموعہ ہے۔
اور یقین کے ساتھ وہی عمل ایک زبردست روحانی طاقت بن جاتا ہے۔ محترم ناظرین، ذکر الہی وہ روحانی نسخہ ہے جو ٹوٹے دلوں کو جوڑ دیتا ہے، اجڑے گھروں کو آباد کر دیتا ہے، مایوس زندگیوں میں امید کی کرن روشن کر دیتا ہے، اور سب سے بڑھ کر اللہ رب العزت کی رضا کو حاصل کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ لیکن افسوس کہ ہم میں سے اکثر لوگ ذکر کو صرف زبان کی حرکت سمجھتے ہیں، دل کی حاضری اور نیت کی صفائی کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اثر پیدا نہیں ہوتا۔ ذکر اس وقت اثر دکھاتا ہے جب دل اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہو، آنکھیں خوف خدا سے نم ہو چکی ہوں، اور زبان سے نکلا ہر حرف اخلاص سے تر ہو۔ محترم ناظرین، کچھ لوگ روز رات کو سونے سے پہلے صرف چند لمحے اپنے رب سے بات کر لیتے ہیں، لیکن وہی چند لمحے ان کی زندگی کا رخ بدل دیتے ہیں۔ ان کے رزق میں کشادگی آتی ہے، ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، ان کے دشمن پیچھے ہٹتے ہیں، اور ان کے دل نور ایمان سے منور ہو جاتے ہیں۔ وہ لمحے کسی دنیاوی خزانے سے کم نہیں ہوتے، کیونکہ وہ رب سے براہ راست تعلق کا دروازہ کھولتے ہیں۔ ناظرین محترم، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے اس وقت کو پہچانیں جب ہمیں رب کے در پر جھک جانا چاہیے، اور وہ وقت صرف مصیبتوں کا نہیں ہوتا بلکہ شکر کے لمحے میں بھی اللہ کی طرف رجوع کا بہترین موقع ہوتے ہیں۔ جب کوئی شخص نعمت ملنے پر سجدہ شکر ادا کرتا ہے تو اللہ اس پر مزید رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، یعنی اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ یہ وعدہ بھی کسی انسان کا نہیں بلکہ رب العالمین کا ہے، جو ہر وعدے کو پورا کرنے والا ہے، ہر مانگنے والے کو عطا کرنے والا، ہر بے بس کی فریاد کو سننے والا ہے۔ محترم ناظرین، ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ذکر کا مطلب صرف تسبیح نہیں بلکہ دل کی حالت بھی ہے۔ جب آپ رحمان کہتے ہیں تو کیا دل سے اس کی رحمت کی امید بھی رکھتے ہیں؟ جب آپ یا غفور کہتے ہیں تو کیا دل سے اپنے گناہوں پر ندامت بھی محسوس کرتے ہیں؟ یہی اصل ذکر ہے جو صرف زبان سے نہیں بلکہ دل، دماغ اور روح کے ملاپ سے ہوتا ہے، اور جب ایسا ذکر ہوتا ہے تو پھر آپ کو اس کے اثرات نظر آتے ہیں۔ آپ کی دعاؤں میں طاقت آ جاتی ہے، آپ کی آنکھوں میں خشیت اتر آتی ہے، اور آپ کی روح میں ایک نور سرایت کر جاتا ہے جو ہر اندھیرے کو چیر دیتا ہے۔ محترم ناظرین، یہی وہ راز ہے جسے جان کر اولیاء اللہ نے اپنی زندگیاں بدل ڈالیں۔ انہوں نے دنیا کے ہر تعلق کو توڑ کر صرف ایک رب سے تعلق جوڑا، اور پھر اللہ نے انہیں ایسا مقام عطا کیا کہ زمین بھی ان کے لیے قدموں میں بوسہ لینے لگی۔ آج ہمیں بھی اگر اپنی زندگیوں میں اللہ کی مدد، سکون، راحت، رزق، شفا اور حفاظت چاہیے تو ہمیں بھی اسی راستے پر چلنا ہوگا، وہ راستہ جس کی پہلی اینٹ ذکر الہی ہے، دوسری اینٹ یقین ہے، اور تیسری اینٹ اخلاص ہے، چوتھی اینٹ استقامت ہے۔ محترم ناظرین، آج کا انسان مصروف ہو چکا ہے، لیکن سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ وہ اپنے رب سے غافل ہو چکا ہے۔ یہ غفلت ہی سب مسائل کی جڑ ہے۔ جب ہم دن کا آغاز اللہ کے ذکر سے نہیں کرتے تو سارا دن بے برکت گزرتا ہے۔ جب ہم سونے سے پہلے رب کو یاد نہیں کرتے تو نیند بے سکون ہو جاتی ہے۔ جب ہم رزق کے لیے در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں مگر در خدا پر سر نہیں جھکاتے تو بھوک بڑھتی ہے، سیرابی نصیب نہیں ہوتی۔ ناظرین محترم، ہمیں پلٹنا ہوگا، ہمیں واپس لوٹنا ہوگا، ہمیں اپنی زندگیوں میں اللہ کو اول درجہ دینا ہوگا، تب ہی ہماری دعائیں سنی جائیں گی، تب ہی رزق کھلے گا، تب ہی دشمنوں کی سازشیں ناکام ہوں گی، تب ہی دلوں کو سکون ملے گا، اور تب ہی ہم دنیا اور آخرت کی کامیابی پا سکیں گے۔ یہی راستہ ہمارے اکابرین کا ہے، یہی طریقہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، اور یہی وعدہ رب غفار کا ہے۔ ناظرین محترم، جب بندہ اپنے رب کو پکارتا ہے تو وہ پکار کبھی رائے گاہ نہیں جاتی، کبھی رد نہیں ہوتی، کبھی بے جواب نہیں رہتی، بلکہ وہ ہر صورت سنی جاتی ہے، یا تو فوراً قبول ہوتی ہے، یا کسی بڑی مصیبت کو ٹال دیتی ہے، یا اسے آخرت کا ذخیرہ بنا دیتی ہے۔ لیکن یہ ممکن نہیں کہ رب کو پکارا جائے اور وہ سننے والا رب سنے ہی نہ۔ وہ رب جو السمیع ہے، ہر آواز کو سننے والا، جو القلب ہے، دلوں کے راز جاننے والا، وہ کیسے خاموش رہ سکتا ہے؟
محترم ناظرین، اللہ سے تعلق وہ خزانہ ہے جو نہ ختم ہوتا ہے نہ برباد ہوتا ہے۔ جس کے پاس یہ خزانہ آ جائے وہ دنیا کے تمام خزانوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ وہ رشتے جو انسان کو توڑتے ہیں، وہ حالات جو انسان کو گراتے ہیں، وہ زخم جو دل کو چھیدتے ہیں، سب مٹنے لگتے ہیں جب انسان اللہ سے سچا تعلق بنا لیتا ہے۔ جب وہ رب کو اپنا رازدار بنا دیتا ہے، اس سے دل کی بات کرتا ہے، تو وہ رب جو الودود ہے، محبت کرنے والا، وہ اسے تنہا نہیں چھوڑتا، وہ اس کا سہارا بن جاتا ہے، اس کی دعاؤں کو راستہ عطا کرتا ہے، اس کے لیے زمین و آسمان کے در کھول دیتا ہے، اور جب زمین والے سب چھوڑ دیں تب آسمان والا تھام لیتا ہے۔ ناظرین محترم، ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ دنیا کی ہر مشکل، ہر مصیبت، ہر رکاوٹ، ہر آزمائش صرف اور صرف رب کی طرف پلٹنے کا ذریعہ ہے۔ جب دل تنگ ہو، جب حالات سخت ہوں، جب دوست دشمن بن جائیں، جب دعائیں بے اثر لگیں، تو سمجھ لو کہ رب پکار رہا ہے کہ آ جا میرے بندے، آ جا میرے در پر۔ یہاں سے سکون ملے گا، یہاں سے سہارا ملے گا، یہاں سے روشنی ملے گی، یہاں سے رہنمائی ملے گی۔ ناظرین محترم، آج کے دور میں سب سے بڑی محرومی اللہ کی یاد سے دوری ہے۔ ہم نے ہر چیز کو زندگی کا مقصد بنا لیا مگر رب کو بھول بیٹھے ہیں۔ ہماری صبح موبائل سے ہوتی ہے، رات سوشل میڈیا پر ختم ہوتی ہے۔ ہم لوگوں سے تو جڑے ہوئے ہیں مگر رب سے کٹے ہوئے ہیں۔ یہی وہ کٹاؤ ہے جو ہمیں اندر سے کھوکھلا کر رہا ہے، جو ہماری دعاؤں کو بے رنگ، ہماری عبادات کو بے نور اور ہمارے دلوں کو بے قرار کر رہا ہے۔ ہمیں دوبارہ اس رب کی طرف لوٹنا ہے جو الہادی ہے، راستہ دکھانے والا، جو الکریم ہے، عطا کرنے والا، جو الشکور ہے، تھوڑا عمل بھی قبول کرنے والا۔ ناظرین محترم، اللہ رب العزت نے ہمیں ذکر کا راستہ دیا، قرآن کا نور عطا کیا، دعا کی طاقت دی اور سجدے کا سہارا بخشا۔ ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں کس چیز کا انتظار ہے؟ اگر ہم آج بھی نہیں پلٹیں گے، اگر ہم آج بھی اپنی روحانی پیاس کو دنیاوی پیاس سے بجھانے کی کوشش کریں گے تو ناکام رہیں گے۔ دل کو سکون صرف اس کی یاد سے ملتا ہے، اور وہ سکون جس کی تلاش میں ہم مارے پھرتے ہیں وہ قرآن کے الفاظ میں چھپا ہے، وہ دعاؤں کی آہوں میں چھپا ہے، وہ رات کی تنہائی میں بہتے آنسوؤں میں چھپا ہے۔ محترم ناظرین، اللہ سے مانگنا ہنر ہے، اور اس مانگ میں سب سے بڑی شرط یقین ہے۔ یقین کہ وہ دے گا، یقین کہ وہ سنے گا، یقین کہ وہ محروم نہیں کرے گا، اور جس دل میں یہ یقین آ جائے اسے پھر دیر نہیں لگتی منزل تک پہنچنے میں۔ اللہ ایسے بندے کا ہاتھ تھام لیتا ہے، اس کے لیے اسباب پیدا کر دیتا ہے، وہ راہیں کھول دیتا ہے جہاں دیواریں تھیں، وہ دل بدل دیتا ہے جو سخت ہو چکے تھے، وہ حالات ایسے بدلتا ہے کہ دشمن بھی حیران ہو جاتے ہیں۔ ناظرین محترم، ایک سچا مومن وہی ہے جو ہر حال میں اللہ سے جڑا رہے، جس کا دل ذکر سے آباد ہو، جس کی زبان دعا سے تر ہو، جس کی رات سجدوں سے مزین ہو، اور جس کی زندگی اللہ پر توکل سے لبریز ہو۔ یہی وہ راستہ ہے جو حضرت ایوب علیہ السلام نے دکھایا جب بیماری آئی، یہی وہ راستہ ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام نے دکھایا جب قید میں ڈالا گیا، یہی وہ راستہ ہے جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دکھایا جب ہر طرف ظلم چھا گیا، مگر انہوں نے رب پر بھروسہ نہیں چھوڑا۔ ناظرین محترم، جب آپ کی زندگی میں ہر در بند ہو تو سمجھ لیں کہ رب چاہتا ہے کہ تم صرف اس کا در کھٹکھٹاؤ۔ جب ہر طرف اندھیرا ہو تو رب تمہیں اس روشنی کی طرف لے جانا چاہتا ہے جو صرف اسی کے پاس ہے۔ جب ہر شخص تمہیں چھوڑ دے تو رب تمہیں یہ دکھانا چاہتا ہے کہ وہی کافی ہے، وہی سب کچھ ہے، اور جب تم رب کو پا لیتے ہو تو پھر تمہیں کچھ بھی کھونا نہیں پڑتا۔ ناظرین محترم، جب بندہ اپنے رب پر مکمل بھروسہ کر لیتا ہے تو پھر کائنات کی ہر شے اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ دل سے نکلی دعا فلک کو چیرتی ہے، سجدوں میں بہے آنسو عرش کو ہلا دیتے ہیں، اور اس رب عظیم کا رحم بندے کے گرد ایسی ڈھال بن جاتا ہے کہ کوئی مصیبت، کوئی دشمن، کوئی سازش، کوئی بیماری، کچھ بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ محترم ناظرین، ہمارے دل بیمار ہیں کیونکہ انہیں دنیا سے امید ہے، حالانکہ اللہ کے سوا کوئی امید کا مرکز نہیں۔ ہم انسانوں سے شکایت کرتے ہیں،
حالانکہ اصل شفا تو صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ ہم رزق کے لیے ہاتھ پھیلائے پھرتے ہیں، حالانکہ رزق تو صرف اللہ کی رضا سے کھلتا ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی کے سارے دروازے بند پا رہے ہیں تو شاید اللہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ میرے در پر آؤ، وہ در جو کبھی بند نہیں ہوتا، جو ہر وقت کھلا ہوتا ہے، جو ہر پکار پر لبیک کہتا ہے۔ ناظرین محترم، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی دعاؤں کو صرف الفاظ کا مجموعہ نہ بنائیں، بلکہ انہیں دل کی دھڑکن، روح کی تڑپ اور آنکھوں کی نمی میں تبدیل کریں۔ تب جا کے دعا اثر کرے گی، تب جا کے وہ آسمان سے فیصلے بدلے گی، تب جا کے رب کا کرم نازل ہوگا۔ محترم ناظرین، جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے چھوٹے چھوٹے نیک اعمال بھی خلوص سے کرتا ہے، اس کی دعائیں اس کی سب سے بڑی طاقت بن جاتی ہیں۔ نماز کے بعد چند لمحے کے لیے رب کے حضور جھک جانا، سونے سے پہلے کچھ تسبیحات پڑھ لینا، کسی کو معاف کر دینا، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دینا، یہ سب وہ اعمال ہیں جو بظاہر چھوٹے ہوتے ہیں، مگر رب کی بارگاہ میں ان کی قدر بہت بلند ہوتی ہے۔ ناظرین محترم، آج ہم سب اپنے حالات پر روتے ہیں، پریشانیوں کا رونا روتے ہیں، زمانے کی بے وفائی کا شکوہ کرتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہم نے خود اللہ سے کتنا تعلق جوڑا ہے۔ ہم نے کتنی بار رات کو سناٹے میں اٹھ کر اپنے رب سے فریاد کی ہے، ہم نے کتنی بار دنیا کو چھوڑ کر صرف سجدے میں سکون ڈھونڈا ہے۔ ناظرین محترم، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں آسانی آئے، برکت آئے، سکون آئے، تو ہمیں اپنی راتوں کو اللہ کے حضور گزارنا ہوگا، اپنی زبان کو ذکر سے تر رکھنا ہوگا، اپنی آنکھوں کو خشیت کے آنسوؤں سے نم رکھنا ہوگا، اور اپنے دل کو اللہ کی یاد سے منور کرنا ہوگا۔ محترم ناظرین، آج دنیا دھوکہ ہے، وقتی ہے، فانی ہے۔ آج جو عزت دیتا ہے کل وہی ذلیل بھی کر سکتا ہے، آج جو دوست بنتا ہے کل وہی دشمن بھی بن سکتا ہے، لیکن رب العالمین ایسا دوست ہے جو کبھی کسی کے ساتھ نہیں چھوڑتا، ایسا محافظ ہے جو کبھی غفلت نہیں کرتا، اور ایسا کریم ہے جو مانگنے سے پہلے عطا کرتا ہے، ایسا غفور ہے جو 70 بار خطا کے باوجود بخش دیتا ہے۔ ناظرین محترم، ہمیں اس در کی طرف رجوع کرنا ہے جو بخشش کا در ہے، جو رحمت کا در ہے، جو راحت کا در ہے، جو سکون کا خزانہ ہے۔ ہمیں دنیا کی فانی امیدیں چھوڑ کر رب کی طرف بڑھنا ہوگا، ہمیں دنیا کے شور سے نکل کر تنہائیوں میں اپنے رب سے راز و نیاز کرنا ہوگا، ہمیں دوبارہ اس ایمان کی روشنی کو تلاش کرنا ہوگا جو صحابہ کرام کے دلوں کو روشن کیا کرتی تھی، جو تابعین کو ساری رات عبادت میں جگائے رکھتی تھی، جو اولیاء اللہ کو جنگلوں اور غاروں میں رب کی یاد میں محو رکھتی تھی۔ ناظرین محترم، یہ دنیا امتحان گاہ ہے، یہاں نہ ہمیشہ کا سکون ہے، نہ ہمیشہ کی پریشانی۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں بندے کا مقام اس کے صبر اور شکر سے طے ہوتا ہے۔ جو شکر گزار ہو اللہ اسے اور دیتا ہے، جو صبر کرے اللہ اسے عظمت دیتا ہے، جو راضی رہے اللہ اسے اپنا قرب دیتا ہے۔ محترم ناظرین، ہمیں اس زندگی کو اللہ کی رضا کے لیے گزارنا ہوگا، ہمیں اس کی عبادت کو مقصد بنانا ہوگا، اس کے بندوں سے حسن سلوک رکھنا ہوگا، اس کے دین کو اپنے قول و عمل سے زندہ رکھنا ہوگا، تب ہی ہم دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہوں گے، کیونکہ رب کا وعدہ ہے اور رب اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ ناظرین محترم، یہ دنیا دھوکہ دینے والی ہے، یہاں جو چیز سب سے زیادہ قابل فخر سمجھی جاتی ہے وہی کل باعث شرمندگی بن جاتی ہے، جو رشتے آج آنکھوں کا نور بنے بیٹھے ہیں کل وہی دل کو زخمی کر دیتے ہیں، جو دولت آج انسان کو مغرور بناتی ہے کل وہی اس کے سکون کو نگل جاتی ہے، جو طاقت آج انسان کو بے نیاز بناتی ہے کل وہی اسے مٹی میں دفن کر کے خاموش کر دیتی ہے۔ محترم ناظرین، یہ زندگی عارضی ہے، یہاں کی ہر چیز فانی ہے، یہاں کوئی چیز ہمیشہ کے لیے ساتھ نہیں دیتی، یہاں صرف اللہ کی ذات باقی ہے جو سب کچھ جاننے والا ہے، جو دلوں کے حال سے واقف ہے، جو رات کے سناٹے میں گریہ کرنے والی آوازوں کو بھی سنتا ہے، جو دن کے ہجوم میں دبے سسکیوں کو بھی جان لیتا ہے، جو انسان کو اس کے خود سے زیادہ بہتر پہچانتا ہے۔ ناظرین محترم، ہمارا رب رحیم ہے، اس کی رحمت ماں سے بھی بڑھ کر ہے۔ اگر انسان گناہوں میں ڈوبا ہوا ہو،
اگر انسان گناہوں میں ڈوبا ہوا بھی ہو تو بھی جب وہ رب کو پکارتا ہے تو لبیک کہتا ہے۔ اگر انسان زندگی کے اندھیروں میں پھنسا ہو تو وہ رب روشنی کے در کھول دیتا ہے۔ اگر انسان تھک جائے، ٹوٹ جائے، بکھر جائے، تب بھی وہ رب سینے سے لگا لیتا ہے، اور یہی وہ سچ ہے جسے مان لینے سے انسان کا دل مضبوط ہو جاتا ہے، اس کے اندر حوصلہ آ جاتا ہے، اس کے آنسو عبادت بن جاتے ہیں، اس کی آہیں دعا بن جاتی ہیں، اور اس کا بکھرا وجود اللہ کی قدرت سے سنور جاتا ہے۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ایمان دیا ہے وہ سب سے قیمتی نعمت ہے، لیکن ہم نے اسے سنبھالنے کی بجائے دنیاوی نعمتوں کی تلاش میں کھو دیا ہے۔ ہم نے اپنی زندگی کو دکھاوا بنا دیا ہے، اپنی نیتوں کو دنیا کی خواہشوں میں غرق کر دیا ہے، اپنی عبادتوں کو عادتوں کا درجہ دے دیا ہے، دل سے اخلاص نکال دیا ہے، حالانکہ اللہ وہی عمل قبول کرتا ہے جو اخلاص سے کیا جائے، جو بندگی کے جذبے سے کیا جائے، جو دل کی گہرائی سے نکلے، جس میں ریا نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، فخر نہ ہو۔ ناظرین محترم، ہمیں ہر اس عمل سے بچنا ہوگا جو ہمیں اللہ سے دور کرے، ہر اس رشتے سے بچنا ہوگا جو ہماری عبادت میں رکاوٹ بنے، ہر اس بات سے اجتناب کرنا ہوگا جو ہمیں سچائی سے ہٹائے۔ ہمیں سچائی کو تھامنا ہے، تقویٰ کو اپنانا ہے، عاجزی کو اپنی پہچان بنانا ہے، اور رب سے مانگنا ہے کہ وہ ہمیں ہدایت دے، بصیرت دے، یقین عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، جو شخص اللہ کے وعدے پر یقین رکھتا ہے وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ وہ جانتا ہے کہ اس کے آنسو ضائع نہیں جائیں گے، اس کی خاموشیاں سنی جا رہی ہیں، اس کی تنہائیاں اللہ کے علم میں ہیں، اس کا انتظار آزمائش کا حصہ ہے، اس کا صبر عصمت کی کنجی ہے۔ یاد رکھیں جب کوئی دروازہ بند ہوتا ہے تو اللہ بہتر دروازہ کھولتا ہے۔ جب کوئی انسان ساتھ چھوڑتا ہے تو اللہ اپنی محبت سے تھام لیتا ہے۔ جب دنیا تاریک ہو جائے تو قرآن نور بن جاتا ہے۔ جب دل بے قرار ہو تو دعا قرار بن جاتی ہے۔ جب امید ٹوٹ جائے تو سجدہ جوڑنے والا بن جاتا ہے۔ محترم ناظرین، ہر صبح اللہ کی نشانی ہے، ہر رات اس کا وعدہ ہے، ہر سانس اس کا تحفہ ہے۔ ہمیں ان سب نعمتوں پر شکر ادا کرنا چاہیے، اور شکر کا سب سے بڑا درجہ یہی ہے کہ ہم اپنے رب کی نافرمانی چھوڑ دیں، اس کے احکامات پر دل سے عمل کریں، اس کے راستے کو اپنی منزل سمجھیں۔ محترم ناظرین، دعا کے لیے وقت مقرر نہیں ہوتا، مقام خاص نہیں ہوتا، انداز مخصوص نہیں ہوتا، صرف دل کا سچ کافی ہوتا ہے، آنکھوں کی نمی کافی ہوتی ہے، دل کی تڑپ کافی ہوتی ہے، اور رب کی طرف جھکا سر کافی ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، جو شخص دعا کے ہنر کو جان لیتا ہے وہ دنیا کے سارے دکھوں پر غالب آ جاتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرا رب سننے والا ہے، عطا کرنے والا ہے، جو پکار پر لبیک کہتا ہے، جو خالی ہاتھوں کو بھر دیتا ہے، جو بے سہاروں کو سہارا دے دیتا ہے، جو محروم کو عطا کر دیتا ہے، اور جو گنہگاروں کو معاف کر دیتا ہے۔ ناظرین محترم، ہمیں یہ بات دل سے مان لینی چاہیے کہ دنیا کی ہر مشکل کا حل صرف ایک ہے، اور وہ ہے اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ ہمیں اپنے دل کے دروازے دنیا کے شور سے بند کر کے رب کی طرف کھولنے ہوں گے۔ ہمیں لوگوں سے امیدیں لگانے کی بجائے اس رب سے لو لگانی ہوگی جس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، جس کی رحمت سے بڑھ کر کوئی سہارا نہیں۔ ناظرین محترم، جب انسان کا دل مایوسی کی دھند میں گھر جائے، جب ہر راستہ بند ہو جائے، جب ہر امید ٹوٹنے لگے، تو یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب رب بندے کو اپنی طرف بلاتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب دعا کے دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب سجدے آسمان کو چیر کر رب تک پہنچتے ہیں۔ ناظرین محترم، ہمیں وہ دل چاہیے جو اللہ کی یاد سے زندہ ہو، وہ زبان چاہیے جو ذکر سے تر ہو، وہ آنکھ چاہیے جو خشیت سے نم ہو، وہ راتیں چاہیے جو اللہ کے حضور گزریں، وہ دن چاہیے جو تقویٰ میں بسر ہوں۔ ہمیں وہ بندگی چاہیے جو ریا سے پاک ہو، وہ دعا چاہیے جو دل کی گہرائی سے نکلے، اور وہ یقین چاہیے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں بھی رب پر رکھا تھا۔ محترم ناظرین، ہر نبی نے ہمیں یہی سکھایا کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں، جو مشکل کو آسان کرے، جو روٹھے نصیبوں کو جگائے، جو بند نصیبوں کو کھولے، جو اندھیرے دلوں کو نور عطا کرے۔
ناظرین محترم، اگر آج ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دل کے زخم بھر جائیں، ہماری دعائیں سنی جائیں، ہماری زندگی میں برکت آئے، سکون ملے، اولاد نیک ہو، رزق وسیع ہو، دشمن مغلوب ہوں اور دل مطمئن ہو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس ایک کلمے کو اپنا مرکز بنا لیں۔ اللہ یہ وہ نام ہے جس سے زمین و فلک کا نظام چل رہا ہے۔ یہ وہ نام ہے جسے لینے سے زخم بھر جاتے ہیں، آنکھیں پرنم ہو جاتی ہیں، سجدے بھاری لگنا چھوڑ دیتے ہیں اور زندگی کا دکھ ہلکا لگنے لگتا ہے۔ ناظرین محترم، آج میں آپ کو ایک ایسا خاص عمل بتانے جا رہی ہوں جو انشاءاللہ دلوں کو سکون دے گا، پریشانیوں کو ختم کرے گا، رزق میں برکت لائے گا اور اللہ کا قرب عطا کرے گا۔ یہ عمل اس اسم مبارکہ کا ہے جو اللہ رب العزت کے ان 99 ناموں میں سے ایک ایسا خاص اور پررحمت نام ہے جسے اگر بندہ دل سے پڑھ لے، یقین سے پڑھ لے، عاجزی سے پڑھ لے تو وہ نام اس کے مقدر کے بند دروازے کھول دیتا ہے۔ آج کا عظیم الشان عمل ہے اسم مبارکہ یا وہابو، جس کا مطلب ہے اے خوب عطا کرنے والے، اے بغیر کسی سبب کے عطا کرنے والے، اے بخشش اور سخاوت کے بے کنار خزانے والے۔ اس مبارک نام کا عمل یہ ہے کہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں اور درمیان میں یا وہابو کو 1000 مرتبہ انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھیں، اور جب پڑھ لیں تو سجدے میں جا کر رب سے وہ دعا مانگیں جو آپ کے دل میں سالوں سے ہے۔ اس عمل کو کم از کم 11 دن تک جاری رکھیں۔ انشاءاللہ اللہ عز و جل جو دعا آپ کی تقدیر کا حصہ نہ تھی، وہ بھی رب کے حکم سے مقدر کا در بن جائے گی، کیونکہ وہ وہاب ہے، دینے میں دیر نہیں لگاتا۔ وہ وہاب ہے، وہ دعا سے پہلے عطا کر دیتا ہے۔ وہ وہاب ہے، وہ نیت کو دیکھتا ہے، حالت کو بدل دیتا ہے۔ وہ وہاب ہے، وہ زبان سے نکلی آہ کو آسمان تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ عمل صرف الفاظ کا ورد نہیں بلکہ رب سے تعلق کا ذریعہ ہے، یہ دل کی صفائی کا راستہ ہے، یہ دعا کے دروازے کا زینہ ہے۔ اگر آپ نے اس عمل کو سچائی سے اختیار کر لیا تو آپ کی زندگی بدل سکتی ہے، آپ کے حالات بدل سکتے ہیں اور آپ کا نصیب جگمگا سکتا ہے۔ ناظرین محترم، آخر میں آپ سب سے گزارش ہے کہ اللہ رب العزت کے بابرکت ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھ دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ مزید وظائف اور اعمال کے لیے چینل کے ساتھ جڑے رہیں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔